پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں بات کریں گے کہ آج دنیا نیوز نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کا جو دھندا ہے وہ عروج پر ہے۔ آج اسی جب رپورٹ چلی دنیا نیوز میں تو اس کے بعد کراچی کی پولیس نے اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اقدامات شروع ہو گئے، اور ایک علاقے کے ایس ایچ او کو بھی اس واقعے میں معطل کر دیا گیا۔ دنیا نیوز نے یہ خبر کیسے اٹھائی اور اس رپورٹ میں کیا کچھ ہے، آئیے آپ کو یہ رپورٹ اپنے اس پروگرام میں دکھاتے ہیں۔ کراچی کے پسماندہ علاقے منشیات فروشوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنے ہوئے ہیں۔ بھولی بھالی پولیس اور انسداد منشیات فورس کو تو شاید معلوم نہ ہو، لیکن کسی بھی راہ چلتے شخص سے آپ ان اڈوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملیر کے علاقے غریب آباد، خواجہ اجمیر نگری، سوراب گوٹھ، کماڑی، لانڈھی، قائد آباد، لیاقت آباد، ملیر، کھوکھرا پاس سمیت درجنوں علاقے ہیں جہاں سرعام منشیات کا دھندا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 100 روپے میں چرس کی پڑیا بآسانی مل جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کو منشیات فروشی کے ایک اور اڈے کی جانب لے چلتے ہیں۔ تنگ گلیوں میں اس ٹال کے برابر میں جہاں کچھ لوگ موجود ہیں وہاں چرس فروخت ہو رہی ہے۔ باہر سڑک پر پولیس موبائلیں بھی موجود ہیں، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار یہاں آنے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ منشیات فروشوں کا اپنی نگرانی میں نظام خاصا مضبوط ہے، دوسرا وہ پولیس پر فائرنگ کرنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ ایک اور تین برابر نہ رہتا ہے، کتنے لوگ یہ ہے؟ صحیح ہے۔ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے، اور اس رپورٹ کے آن ایئر ہونے کے بعد کراچی پولیس نے ان اڈوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی مندوب خصوصی ایلچی رچرڈ ہالبروک، جو کہ 2 روز قبل علیل ہو گئے تھے، اب یہ اطلاع آئی کہ وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور امریکی انتظامیہ میں اس حوالے سے انتہائی تجسس بھی پایا جاتا ہے، اور پریشانی بھی پائی جاتی ہے کہ جتنی بھی پالیسیز تھیں رچرڈ ہالبروک افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے وہ بنا رہے تھے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خلا پیدا ہو رہا ہے کہ رچرڈ ہالبروک کی جو پالیسیز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹینیو کیا جائے گا، اور ان کا متبادل کون ہوگا۔ رچرڈ ہالبروک کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ رچرڈ ہالبروک نے 1962 میں امریکی فارن سروس میں شمولیت اختیار کی۔ رچرڈ ہالبروک کی سفارتکار کی حیثیت سے پہلی تعیناتی ویتنام ہوئی تھی۔ رچرڈ ہالبروک نے صدر لینڈ جانسن کے دور میں ویتنام کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وائٹ ہاؤس میں کام کرتے رہے، پیرس امن مذاکرات میں شامل رہے، اور 1970 میں موراکو میں امن فوج کے ڈائریکٹر رہے۔ امریکی صدر جمی کارٹر کے دور میں بطور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ایسٹ ایشین اینڈ پیسیفک افیئرز کی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ 1978 میں ہالبروک امریکہ چین تعلقات کے انچارج تھے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کی حیثیت سے ہالبروک نے 1999 میں ریفرینڈم کے موقع پر مشرقی تیمور کا دورہ کیا۔ صدر بل کلنٹن کے دوسرے دور صدارت میں رچرڈ ہالبروک امریکہ کے اقوام متحدہ میں سفیر تعینات رہے۔ وہ امریکی جریدے فارن پالیسی میں بطور مینیجنگ ایڈیٹر کام کرتے رہے۔ رچرڈ ہالبروک نے سابق یوگوسلاویہ میں بیتے دنوں پر ایک سرگشت ٹو اینڈ اے وار کے نام سے لکھی۔ صدر اوباما کے مطابق رچرڈ ہالبروک امریکی خارجہ پالیسی سے وابستہ قد آور شخصیت اور ان کی پاکستان اور افغانستان سے متعلق ٹیم کے کلیدی رکن تھے۔ رچرڈ ہالبروک کو صدر براک اوباما نے جنوری 2009 میں پاکستان اور افغانستان کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا۔ افغانستان میں گزشتہ برس صدارتی انتخابات میں بدعنوانیوں کے پس منظر میں ہالبروک نے صدر کرزئی سے ملاقات کی، جس میں دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اطلاعات تھی کہ ہالبروک میٹنگ چھوڑ کر نکل گئے۔ ہالبروک نے نمائندہ خصوصی مقرر ہونے کے بعد سے کئی مرتبہ پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا۔ پاکستان میں بدترین سیلاب کے دوران پر ہالبروک نے ایک موقع پر خود جا کر متاثرین سے ملاقات کی۔ وہ 2002 سے 2009 تک ایشیا سوسائٹی کے چیئرمین رہے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ
ظاہر ہے کہ امریکہ 2011 سے اپنی وڈرال شروع کر رہا ہے افغانستان میں. یہ ایک حکمت عملی ہے. کس قدر سیٹ بیک ہوگا امریکہ کے لیے اور کن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے, کیا متبادل ہو سکتا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے اٹلانٹک کونسل کے ڈائریکٹر جناب شجاع نواز نے. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے رچرڈ ہالبروک بڑی اہم پالیسی پہ کام کر رہے تھے اور شاید ایک ہفتے 10 دن میں اعلان بھی ہونے والا تھا. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے اور اب امریکی انتظامیہ کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کسی متبادل نام کی حیثیت سے؟ جہاں تک کہ رپورٹ کا تعلق ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اب صرف انتظار ہے کہ کب پبلک ہوگی, شائع ہوگی. اگلے ہفتے تک شاید یہ خبر نکل آئے یا 2-3 دنوں میں, تو وہ کام مکمل ہو چکا تھا. لیکن اب جہاں تک رچرڈ ہولبروک کی جگہ پہ کسی کو متعین کرنا ہے, یہ فیصلہ صدر اوباما ظاہر کریں گے, لیکن ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, خاص طور پہ اس مرحلے پہ جبکہ افغانستان سے ایک قسم کی ودرال کی پلاننگ ہو رہی ہے شروع. اس میں ایک نئے آدمی کو یا عورت کو لانا اور پاکستان اور افغانستان میں نئے سرے سے تعلقات پیدا کرنے کا کام بہت مشکل ہوگا. آپ کے خیال میں امریکی انتظامیہ کی سوچ کیا ہوگی؟ کن ترجیحات کو لے کے اب وہ کسی نئے مندوب کو متعین کریں گے آپ کے خیال میں شجاع صاحب؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ اب ان کی سوچ تو یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں آپس میں بھی اور امریکہ کے ساتھ, اور جلد از جلد افغان حکومت کو تیار کریں, افغان فوج کو تیار کریں کہ وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے سنبھالیں, تاکہ کولیشن کی جو فوج ہے وہ دھیرے دھیرے وہاں سے نکال سکے. بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز صاحب, اٹلانٹک کونسل کے ڈائریکٹر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر امریکی انتظامیہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے کہ ایک ایسے وقت میں رچرڈ ہالبروک چل بسے جب پالیسیوں کو حتمی شکل دی جانی تھی. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ رپورٹ اور پالیسی تقریباً تیار ہو چکی ہے. 2011 سے اعلان کر رکھا ہے امریکہ نے وڈرال افغانستان سے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو نے 2014 کا کہا ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2015 تک بھی یہ وڈرال جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے امریکہ کے لیے, جو اس وقت امریکہ سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ افغانستان سے ایگزٹ اسٹریٹجی اس کی کیا ہو, ریسپیکٹیبل ایگزٹ اسٹریٹجی ہو؟ ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے آئی ایس آئی کے انتہائی کمپیٹنٹ آفیسر رہے, تقریباً 14 برس تک وہ آئی ایس آئی میں رہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملات پہ بھی انہیں تمغہ بصالت مل چکا ہے. امریکہ کے اندر بھی وہ ڈیفنس اتاشی کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں, اور آج کل چیف منسٹر پنجاب ٹاسک فورس ایگریکلچر کے چیئرمین ہیں جناب کرنل شجاع خانزادہ. بہت شکریہ کرنل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر ہم ڈرون سے شروع کریں, آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آج ڈرون حملہ ہوا, پھر یہ وکی لیکس میں جو ڈرون کے حوالے سے ہماری قیادت کے بارے میں جو چیزیں آئیں, کیا آپ کا پرسپشن کیا ہے, یہ کبھی سلسلہ رک بھی پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی, وکی لیکس ایک کافی انٹرسٹنگ موضوع آ چکا ہے آج کل پبلک کے لیے. کچھ تو آپ وکی لیکس ایسے ہیں جو کہ آپ ود اے پنچ آف سالٹ لے سکتے ہیں, بڑی لائٹلی آپ لے سکتے ہیں اس کو, لیکن کچھ وکی لیکس ایسے ہیں جو کہ کافی سیریس نوعیت کے ہیں, خاص کر پاکستان کے لیے. اور اس میں جس طرح آپ نے ڈرون حملے کی بات کی, تو یہاں سے میں وہی بات کروں گا. پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان حکومت نہیں چاہتی ہے کہ یہ ڈرون حملے ہوں, اور سارا جو گن تھا اس کا مشرف حکومت کے اوپر ڈالے جا رہا تھا کہ جی پرابلی مشرف حکومت ہے جو کہ ان نے اجازت دی تھی تو یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اور بڑی مشکل ہے کہ ابھی آپ روک سکیں. لیکن وکی لیکس نے ایک بڑی چیز ظاہر کر دی ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے امریکنز کو یہ شورٹی دی تھی کہ جی ہم اس کا شور مچائیں گے نیشنل اسمبلی میں, لیکن آپ اس کو نظر انداز کریں, اور آپ ڈرون حملے جو ہیں وہ آپ کے ڈرون حملے جو ہیں وہ چلتے جائیں. یہ ایک بڑی سیریس لیپس ہے کانفیڈنس کی, جو قوم کی ایک کانفیڈنس ہوتی ہے ایک اپنی لیڈر میں, وہ بالکل یہ کھو چکی ہے قوم ساری. ابھی تقریباً کوئی 30-40 حملے ہو چکے ہیں جی, ڈرون کے لگ بھگ 40 کے قریب ہو چکے ہیں, اور اس میں تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں, جس میں بچے ہیں, جس میں عورتیں ہیں, جس میں بوڑھے ہیں,
جس میں انوسنٹ لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور چند القاعدہ کے شاید لوگ اس میں مارے گئے ہوں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ انوسنٹ لوگوں کی جو ہے جو اس میں مارے گئے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈرون حملوں کو ہم نے روکنا ہے، یہ قوم نے ایک ساتھ کھڑی ہونی ہے، اور یہ ڈرون حملے جو ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل ہے۔ دیکھیں جی، لڑائی جو ہے وہ امریکہ ہار گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس مقصد سے امریکہ یہاں پر آیا تھا 9/11 کے بعد، وہ مقصد ان کے کوئی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی کیجولٹیز جو ہیں وہ تقریباً 2,500 تک پہنچ گئی ہیں، امریکن کیجولٹی اور الائڈ فورس کی کیجولٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اور یہ جو ایگزٹ اسٹریٹجی بنا رہا ہے امریکہ افغانستان سے کرنل صاحب، لیکن وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہماری اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔